السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ظالموں نے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا اور لوگ دھیرے دھیرے مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے لگے، پھر جب حضرت عمر کی باری آئی تو حضرت عمر نے مشرکین سے فرمایا، جو شخص اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے یا اپنی ماں کی گود ویران کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے روک کر دکھائے۔ یعنی حضرت عمر نے جاتے وقت لوگوں کو یہ چیلنج دیا کہ کس کی ہمت ہے جو میرے سامنے میں آئے، میرا مقابلہ کرے۔ ان کا یہ اعلان سن کر سارے قریش کو سانپ سونگھ گیا، کسی نے ان کا پیچھا کرنے کی جرت نہ کی، وہ بڑے وقار سے ان سب کے سامنے سے روانہ ہو گئے، مگر کسی میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ حضرت عمر کا پیچھا کرے یا ان کا راستہ روکے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، ان کے دل میں ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ کاش کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ جب نبی کو ہجرت کا حکم نازل ہو تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے جائیں۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ نبی کے گھر کے چاروں طرف وہ چکر لگایا کرتے ہیں، گھوما کرتے ہیں، تو نبی نے فرمایا، اے ابو بکر کیا ہوا، اسے کیوں گھومتے ہو، کیوں چکر لگاتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ کو اللہ یہ حکم نازل فرمائے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلا جاؤں۔ حضرت ابو بکر نے یہ آرزو ظاہر کی۔ ادھر مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور مدینہ کے رہنے والے بڑے جنگ جو ہیں وہاں مسلمان روز بروز طاقت پکڑتے چلے جا رہے ہیں، تو انہیں خوف محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول بھی کہیں مدینہ نہ چلے جائیں اور وہاں انصار کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ کی تیاری نہ کرنے لگے۔ تو سب جمع ہوئے اور سوچنے لگے کیا قدم اٹھایا جائے۔ یہ قریش دار الندوہ میں جمع ہوئے تھے۔ دار الندوہ ان کے مشورہ کرنے کی جگہ تھی۔ یہ پہلا پختہ مکان تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا تھا۔ قریش کے اس مشورے میں شیطان بھی شریک ہوا، وہ انسانی شکل میں آیا اس مشورے میں اور لوگوں کو مشورہ دینا شروع کر دیا۔ وہ انسانی شکل میں آیا اور ایک بوڑھے کے روپ میں تھا، سبز رنگ کے چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ وہ دروازے پر آ کر ٹھہر گیا۔ اسے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا، آپ کون بزرگ ہیں؟ اس نے کہا، میں نجد کا سردار ہوں۔ آپ لوگ جس غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں میں بھی اسی کے بارے میں سن کر آیا ہوں، تاکہ لوگوں کی باتیں سنوں اور ہو سکے تو کوئی مفید مشورہ دوں، کوئی اچھی بات کہوں، کوئی رائے رکھ سکوں۔ ابلیس ملعون شیطان نے کہا۔ اس پر قریشیوں نے اسے اندر بلا لیا۔ اب انہوں نے مشورہ شروع کیا۔ ان میں سے کوئی بولا کہ رسول اللہ کا معاملہ تم دیکھ چکے ہو، اللہ کی قسم اب ہر وقت اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ اپنے نئے اور اجنبی مددگاروں کے ساتھ مل کر حملہ کرے گا، لہذا مشورہ کر کے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات طے کر لو تاکہ ہمیں فائدہ حاصل ہو سکے اور ہم اس سے نجات پا سکیں۔ وہاں موجود ایک شخص ابو البھدر بن حشام نے کہا کہ اسے بیڑیا پہنا کر ایک کوٹری میں بند کر دو، یعنی نبی کو بیڑیا پہنا کر ایک کوٹری میں بند کر دو اور اس کے بعد کچھ عرصہ تک انتظار کرو تاکہ اس کی بھی وہی حالت ہو جائے جو اس جیسے شاعروں کی ہو چکی ہے اور یہ بھی انہی کی طرح موت کا شکار ہو جائے۔ اس پر شیطان نے کہا، ہرگز نہیں، یہ رائے بالکل غلط ہے۔ یہ خبر اس کے ساتھیوں تک پہنچ جائے گی تو وہ تم پر حملہ کر دیں گے اور اپنے ساتھی کو نکال کر لے جائیں گے، اس وقت تمہیں پچھتانا پڑے گا، لہٰذا کوئی اور ترکیب سوچو، کوئی اور مشورہ سوچو۔ اب ان میں بحث شروع ہو گئی۔ اسود بن ربیعہ نے کہا کہ ہم اسے یہاں سے نکال کر جلا وطن کر دیتے ہیں، پھر یہ ہماری طرف سے کہیں بھی چلا جائے۔ اس پر نجدی یعنی شیطان نے کہا، یہ رائے بھی غلط ہے۔
تم دیکھتے نہیں کہ اس کی باتیں کس قدر خوبصورت ہیں، کتنی میٹھی ہے۔ وہ اپنا کلام سنا کر لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تم نے اسے جلا وطن کر دیا، اپنے شہر سے نکال دیا، تو تمہیں امن نہیں ملے گا۔ یہ کہیں بھی جا کر لوگوں کے دلوں کو موہ لیں گے، لوگوں کے دلوں کو جیت لیں گے، پھر تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہاری ساری سرداری چھین لیں گے۔ لہذا کوئی اور بات سوچو، کوئی اور ترکیب سوچو۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ میری ایک رائے ہے اور اس سے بہتر کوئی رائے نہیں۔ سب نے کہا وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ ہر خاندان اور ہر قبیلے سے ایک ایک طاقتور اور بہادر لیا جائے، ہر ایک کو ایک ایک تلوار دی جائے اور ان سب کو محمد پر حملہ کرنے کے لیے صبح سویرے بھیج دیا جائے۔ وہ سب ایک ساتھ اس پر اپنی تلواروں کا ایک بھرپور وار کریں گے، اس طرح انہیں قتل کر دیں گے۔ اس طرح ہوگا یہ کہ محمد کے قتل میں سارے قبیلے والے شامل ہو جائیں گے اور محمد کے خاندان والے سب سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ زیادہ سے زیادہ انہیں محمد کے قتل کے بدلے میں فدیہ دے دیا جائے گا۔ یہ ابو جہل نے کہا۔ اس پر شیطان خوش ہو کر بولا، ہاں یہ اعلیٰ رائے ہے، یہ بہتر رائے ہے، میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی اور رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ اس رائے کو سب نے منظور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ روزانہ جس بستر پر سوتے ہیں، آج اس پر حضرت علی کو سلا دیں، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی سازش کی خبر دی۔ غرض جب رات 1/3 گزر گئی تو مشرکین کا ٹولہ، دشمن کا ٹولہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک پہنچ کر چھپ گیا۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ کب نبی سوئیں اور وہ سب نبی پر حملہ کر دیں۔ ان کفار کی تعداد 100 سے زیادہ تھی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری یمنی چادر اوڑھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کوئی ناخوشگوار موقع نہیں ملے گا، تمہیں کوئی کسی طرح سے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مشرکوں کے جس گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر رکھا تھا، ان میں حکیم بن ابو العاص، عقبہ بن ابی معیط، نصر بن حارث، اسید بن خلف، زبع بن اسود اور ابو جہل بھی شامل تھا۔ ابو جہل اس وقت دبی آواز میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ محمد کہتا ہے اگر تم ان کے دین کو قبول کر لو گے تو تمہیں عرب اور عجم کی بادشاہت مل جائے گی، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی عطا کیا جائے گا اور وہاں تمہارے لیے ایسی نعمتیں ہیں، ایسی جنتیں ہوں گے، ایسے باغات ہوں گے جیسے اردن کے باغات ہیں۔ لیکن اگر تم میری پیروی نہیں کرو گے تو تم سب تباہ و برباد ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تمہارے لیے وہاں جہنم کی آگ تیار ہوں گی اور تمہیں اس میں جلایا جائے گا اور تمہیں اس میں عذاب دیا جائے گا۔ یہ بات دھیمی آواز میں ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ الفاظ سن لیے تو آپ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، ہاں میں یقیناً یہ بات کہتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ مٹی اٹھائی اور یہ آیت تلاوت فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم۔ ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کفار پر وقتی طور پر اندھا پن ڈال دیا، یعنی یاسین پڑھ کر اللہ کے نبی نے مٹی پر پھونکا اور اس مٹی کو کفاروں پر ڈال دیا۔ وہ مٹی سارے لوگوں پر پہنچ گئی اور سارے لوگ کچھ دیر کے لیے اندھے بن گئے اور ان کے سامنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، لیکن انہیں پتہ تک نہ چلا کہ نبی گزر گئے۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر خاک ڈال کر جا چکے ہیں تو وہ سب گھر کے اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی چادر اوڑھے سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بولے، خدا کی قسم یہ تو اپنی چادر اوڑھے سو رہے ہیں، لیکن چادر جب الٹی گئی تو بستر پر حضرت علی نظر آئے۔ مشرکین حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا تمہارے صاحب کہاں گئے ہیں؟ مگر حضرت علی نے کچھ نہ بتایا۔ پھر وہ لوگ حضرت علی کو مارتے ہوئے باہر لے گئے اور کچھ دیر کے بعد حضرت علی کو چھوڑ دیا۔
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ نبی نے جبریل سے پوچھا کہ میرے ساتھ کون ہجرت کرنے والا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ حضور اس وقت چادر اوڑھے ہوئے اسی حالت میں حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت اسماء نے دروازہ کھولا، حضور کو دیکھ کر اپنے والد حضرت ابو بکر کو بتایا کہ رسول اللہ چادر اوڑھے ہوئے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے اللہ کی قسم اس وقت جو نبی آئے ہیں یقیناً کسی خاص مقصد سے آئے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر نے پر نبی کو بیٹھایا، نبی کی خدمت کی اور پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا کام ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہجرت کا حکم مل گیا ہے، اب ہمارے ساتھ چلو۔ یہ سنتے ہی فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو روتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئی، اس لیے کہ میں اس وقت تک نہیں جانتی تھی کہ انسان جیسے غم میں روتا ہے، انسان جس طریقے سے تکلیف میں روتا ہے، مصیبت میں روتا ہے، اسی طریقے سے خوشی کی وجہ سے بھی انسان روتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ حضرت ابو بکر کے پاس 2 اونٹنی تھی تو اللہ کے نبی سے کیا کہا یا رسول اللہ ان میں سے آپ ایک کو لے لیجئے۔ اس پر نبی نے فرمایا کہ میں قیمت دے کر لے سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رونے لگے اور کہا یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، ہمارا سب کچھ آپ کا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دے کر ایک اونٹنی کو لے لیا جس کا نام قصوہ تھا، اور یہ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات تک آپ کے پاس رہی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دونوں اونٹنیوں کو جلدی جلدی سفر کے لیے تیار کیا اور ہر طرح کے سامان دے کر کے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو رخصت کر دیا۔ حضرت ابو بکر کی جو بیٹی تھی حضرت اسماء، انہوں نے اپنی اوڑھنی کے 2 حصے کیے، ایک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا برتن ڈھانپا، ایک سے پانی کا منہ ڈھانپا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس اوڑھنی کا بدلہ جنت میں 2 اوڑھنی عطا فرمائے گا۔ پھر رات کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر روانہ ہوئے اور پہاڑ سور کے پاس پہنچے۔ سفر کے درمیان کبھی حضرت ابو بکر صدیق آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر کہتے یا رسول اللہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں اس لیے کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی دشمن چھپا بیٹھا ہو اور آپ پر حملہ کر دے، اس لیے میں آگے پیچھے کرتا ہوں تاکہ آپ پر حملہ ہونے سے روک سکوں، آپ کی حفاظت کر سکوں۔ جب یہ لوگ غار سور کے پاس پہنچے تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں پر ٹھہریے، میں غار کے اندر میں جا کر مظاہرہ کرتا ہوں، اندر کے حالات کو دیکھتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن پہنچا ہو وہاں چھپ کر بیٹھا اور آپ پر حملہ کر دے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر غار میں داخل ہوئے، انہوں نے غار کو ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھنا شروع کر دیا، جہاں کوئی سوراخ ملتا تھا اپنی چادر سے اسے پھاڑ کر بند کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے تمام سوراخ بند کر دیے، مگر ایک سوراخ رہ گیا، اسی میں سانپ چھپا بیٹھا تھا۔ حضرت ابو بکر نے اس سوراخ پر اپنی اینڈی رکھ دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے، ادھر سانپ نے اپنی سوراخ پر اینڈی رکھی، دیکھی تو اس پر ڈنک مار دیا۔ تکلیف کی شدت کی وجہ سے حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے آواز نہ نکلنے دی، اس لیے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے زانوں پر سر رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سانپ ڈسنے کے باوجود اپنے جسم کو ذرا سی بھی حرکت نہ دی، نہ آواز نکالی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آواز نکالتا ہوں تو نبی کی آنکھ کھل جائے، نبی بیدار ہو جائے اور سونے میں تکلیف ہو جائے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود ان کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے گر جاتے ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی۔ نبی کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ آنکھوں میں آنسو کس وجہ سے؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سانپ کے کاٹنے کی جگہ پر لگا دیا، اس لعاب دہن کی وجہ سے سانپ کا زہر بھی ختم ہو گیا اور جو بدن میں تکلیف ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو گیا۔ ادھر قریش کو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرتے کرتے اس غار کے قریب پہنچ گئے۔
اس میں سے کچھ لوگ جلدی سے آگے بڑھ کر غار میں جھانکنے لگے۔ غار کے دہانے پر انہیں مکڑی کا جالا نظر آیا، ساتھ ہی 2 جنگلی کبوتری نظر آئے، اور ایک روایت میں یہ تھا کہ ان میں امیہ بن خلف تھا۔ اس نے کہا اس غار کے اندر جا کر دیکھو کہ محمد اور اس کے ساتھی ابو بکر اسی میں چھپ کر بیٹھے ہوں گے۔ کسی نے جواب دیا جھانکنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں پر دیکھو مکڑی کا جالا نظر آ رہا ہے جس پر کبوتری نے اپنا گھر بنا رکھا ہے۔ اگر محمد ان کے ساتھی یہاں پر چھپے ہوتے تو یقیناً جالی ختم ہو جاتی ہے، مکڑی کا کوئی کوتا نظر نہ آتا، کوئی گھر نظر نہ آتا۔ جب حضرت ابو بکر نے دشمنوں کو دیکھا تو ڈر گئے، اور ڈرے تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کافی ظالم لوگ ہمیں پکڑ لے اور اللہ کے نبی کو شہید کر دے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کی یہ حالت دیکھی تو نبی نے حضرت ابو بکر سے فرمایا یا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تم مت گھبراؤ کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگی، کہا یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کونے میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں پانی نظر آئے گا، جا کر پی لو۔ حضرت ابو بکر جاتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر غار کے درمیان پہنچے وہاں انہیں اتنا بہترین پانی ملا کہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ انہوں نے اس میں سے پانی پیا۔ جب واپس آئے تو نبی سے کہا اے اللہ کے نبی ہم نے پانی پی لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنت کی نہروں کے نگراں فرشتوں کو حکم دیا کہ اس غار کے درمیان جنت الفردوس سے ایک چشمہ جاری کر دو۔ تم جو ابھی پانی پی کر آ رہے ہو یہ کوئی عام پانی نہیں بلکہ جنت کا پانی ہے۔ جب حضرت ابو بکر نے یہ سنا تو کہ یا رسول اللہ کیا اللہ کی بارگاہ میں میرا اتنا بڑا مرتبہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر اس سے بھی زیادہ بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غار میں وقت گزارا تھا اب وہ 3 دن اور 3 راتیں ہیں کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے کھانا پینا لے کر کے آتے اور صبح ہونے سے پہلے چلے جاتے تھے۔ اس طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کا ساتھ دیا تھا۔ جبریل نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں حضرت ابو بکر سے مشورہ لیا کرے۔ نبی نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء کے بعد جو سب سے بہتر سب سے افضل انسان ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر ہے جو روئے زمین پر نبی کے بعد سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حضرت ابو بکر کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔